فرمایا اسلام میں کانسیپٹ آف عدالت ہے نہ کہ مساوات. نہج البلاغہ امیر المومنین سے پوچھا مولا عدالت کیا ہے؟ فرمایا وضع الشیء علی مکانہ، چیز کو وہاں رکھنا جہاں اسے رکھنا چاہیے تھا، اسے عدالت کہتے ہیں. امامے کی جگہ کیا ہے؟ سر. پاؤں پہ رکھو تو پاؤں کے ساتھ ظلم ہے امامے کے ساتھ؟ امامے کے ساتھ. جوتے کی جگہ ہے پاؤں، سر پہ رکھوں گا تو کس کے ساتھ ظلم ہے؟ جوتوں کے ساتھ یا سر کے ساتھ؟ سر کے ساتھ. چیز کو وہاں رکھو جہاں رکھنا چاہیے. اللہ کہتا ہے پہلے خود کو پہچانو، مرد ہو یا عورت ہو، پھر خود کو وہاں رکھو جہاں تجھے کیا کرنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے. لیکن جب کانسیپٹ آف مساوات آ جاتا ہے، ہم برابر ہیں، جبکہ جسم برابر نہیں، سوچ برابر نہیں، ایموشنز برابر نہیں، فزیکل ہیلتھ برابر نہیں، دونوں چیزیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. جب خدا نے بنایا ہی الگ ہے تو میں نے اپنی بناوٹ کے حساب سے کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے. اگر مرد خود کو عورت سمجھ کرنا شروع کر دے تو وہ اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ ذلیل کر دے گا. فطرت خدا نے ایسے بنائی ہے، مرد کو محکم بنایا جسمانی طور پر، عورت کو نازک بنایا جسمانی طور پر. اسی طرح اللہ نے مزاج بنایا ہے. اب تھوڑا سا مرد بات بات پہ رونے لگے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ جناب شرم کرو، یہ عورتوں والے کام نہ کرو. اب عورت روئے تو کوئی برا نہیں مانتا، اس کا حسن ہی اس میں ہے. مولانا میری بیوی زیادہ روتی، جناب اس کو رونا ہی ہے. اللہ نے مزاج ایسا بنایا ہے کہ خاتون کو رونا زیادہ ہے، کیونکہ اس نے ایک نسل کو پالنا ہے. آپ میں تحمل کم، عورت میں تحمل زیادہ ہوتا ہے. 4 دن بچہ تو پال کے دکھاؤ، ہاں بندہ تنگ ہو جاتا ہے. لیکن وہی خاتون ہے پوری رات جاگتی رہتی ہے، ایک چیز کو بچہ 100 بار پوچھتا ہے، لیکن وہ خاتون اس اولاد سے بیزار نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا مزاج ایسا بنایا ہے. آپ کا مزاج کیا بنایا ہے؟ الگ بنایا ہے. دیکھیے اگر کوئی مرد باڈی بلڈنگ کرے، تنومند بنے تو اچھا لگے. کون سی عورت ہے جو مردوں کو ایسی اچھی لگے جو باڈی بلڈر ہو؟ مرد نازک مزاج ہو تو کسی کو اچھا نہیں لگتا، عورت سخت مزاج ہو تو کسی کو اچھی نہیں لگتی. فرمایا کیوں؟ کیونکہ مرد مظہر جلال خدا ہے، عورت مظہر جمال خدا ہے. اللہ نے کچھ صفات مرد میں رکھی اپنی، کچھ صفات عورت میں رکھی اپنی، اور کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ کمپلیٹ کرتے ہیں. جب تو وجود آپس میں ملتے ہیں تو یہ منزل کمال تک پہنچ جاتے ہیں. تو بیسک انسان اگر خود کو پہچان لے، فطرت کو پہچان لے، صفات کو پہچان لے، تو انسان کی زندگی ہے آسان بن جاتی ہے. یہ ایک قصہ بھی ہے، ہلکا پھلکا لطیفہ بھی ہے. کہتے ہیں کسی گاؤں میں کسی غریب آدمی تھا گاؤں کا، اس کی بیوی مر گئی تو بیٹھ کے رونے لگا بیچارہ. تو وہاں سے کوئی پنجاب میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مراسی، مراسی گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ جناب رو رہے ہیں. کبھی کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہا کہ بیوی مر گئی ہے. کبھی اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ کہ نہیں اس لیے نہیں رو رہا کہ بیوی مر گئی ہے، رو اس لیے رہا ہوں کیونکہ مر گئی ہے، پورے گاؤں کو کھانا کھلانا ہے. میں غریب آدمی، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اب ہوتا یہ ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو 1-2 دن آپ کو کھانا کرنا پڑتا ہے. کب اتنا سارا گاؤں سارے آئیں گے، کس کس کو کھانا کھلائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ گاؤں میں اپنا وڈیرا ہے نا، چودھری صاحب ہیں، تو اتنا امیر آدمی، اتنی زمینیں ہیں، ان سے جا کے کوئی 1-8 بیل مانگ لو. تو اس نے کہا میراسی صاحب بڑی عجیب باتیں کر رہے ہو، وہ اپنی مرغی کسی کو نہ دے، وہ بیل کی بات کر رہے ہو. کہ دیکھو مسئلہ یہ ہے تجھے مانگنا نہیں آتا، آؤ میں تجھے بیل لے کر دیتا ہوں، کیونکہ میں میراسی ہوں. میراسی آپ کو پتا ہے جب مانگنے پہ آتے ہیں آدھی قوم کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں. لے کر چلتا ہوں، لے کر اس کو لے کر آیا. اب کیا دیکھا جو وڈیرے صاحب تھے وہ بڑی اس کو 100 ہزاروں ایکڑ میں اس کی زمینیں، اپنی زمینوں پہ کھڑا ہے، اپنی فصلوں کو دیکھ رہا ہے. اس نے کہا پھر چلو مانگے کا اس طرح نہیں مانگے جاتا، طریقہ دیکھو مانگا کیسے جاتا ہے. کہ کیسے؟ کافی وڈیرے سے کافی فاصلے پر تھا، دوری پر تھا. تو اس نے وہیں سے بلند آواز میں اس گاؤں والوں سے بات کرتے ہوئے وڈیرے کے دادے کی تعریفیں کرنا شروع کر دی. کہ تجھے نہیں پتا اس کا دادا کتنا سخی تھا. گاؤں میں جس کو بھی جو بھی مسئلہ ہو اس کے دادا کے پاس جاتا تھا. کسی گھر میں چوری ہوئی اسے پیسہ دیتا تھا، کسی کا مسئلہ تھا وہ یہ دے دیا، پیدا ہوا اس نے یہ دے دیا، کسی کو گندم دے دی، کسی کو یہ دے دیا. تعریفیں. اس نے کہا اتنا سخی تو تھا ہی نہیں کہ چپ کرو.
तुझे बेल चाहिए नहीं, बीवी के लिए खाना करवाना है कि नहीं, तो चुप करके सुनते रहो। का दादे की तारीफ की, बड़ेरे के कानों तक आवाजें आती गई। चंद कदम और का दादा तो दादा, इसका बाबा बड़ा सखी था। गांव में किसी को कोई भी मसला हो, इसके वालिद के घर से कोई खाली हाथ नहीं गया। किसी की जमीन का मसला हो, मसले हल कर दिए। किसी का बेटा बीमार हो, उसके मसले हल कर दिए। किसी की शादी का मसला हो, उसके मसले हल कर दिए। इसने कहा ऐसा बाबा था ही नहीं, कि चुप करके सुनते रहो। का चंद कदम और आगे बढ़ा, का दादा तो दादा था, बाबा तो बाबा था, ये वडेरा खुद इतना सखी है। इस पूरे गांव में किसी भी बंदे को कोई मसला हो, हर बंदा कहता है वडेरे के पास चले जाओ, तुम्हारा मसला क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ये इसे देख रहा है, कब इतनी तारीफें कर दी, जाओ एक बेल तो मांग लें, कहीं अभी भी नहीं। इसने 4 तारीफें और की। अब वडेरे को देख रहा है, उसके मिजाज को देख रहा है। अचानक इसने देखा कि वडेरे ने अपने मूंछों को ताव दिया। इसने कहा तेरा काम हो गया, अब चलने का वक्त है। सारे आए वडेरे के पास, जी वडेरे साहब क्या मसला है, कभी भी मर गई है बेचारा, परेशान है, खाना करना है, गांव वालों को खिलाना है। तो मैंने कहा ऐसे सखी वडेरे के होते हुए किसी को परेशान होने की जरूरत क्या है। वडेरे ने कहा अच्छा, बीवी के लिए परेशान है, मेरे होते हुए कहाँ से, आपके होते हुए बेचारा परेशान है। कहिए खड़े हैं जानवर, कोई भी बेल हो उठा के ले जाओ, जाके कुर्बानी करो, पूरे गांव को खिलाओ, मेरे होते हुए मेरा गांव परेशान हो जाए। इसने कहा कि देखा कि किसी कंजूस की भी तारीफ करो, झूठी तारीफ करो तो क्या बन जाता है, सखी बन जाता है। मेरे उस्ताद अखलाक कहा करते थे किसी कंजूस की झूठी तारीफ करो तो सखी बन जाता है। कि तू खुदा की तारीफ क्यों नहीं करता, वो तो है ही सखी।